هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ ذات کے لیے. درود و سلام پیغمبر رحمت پوری کائنات کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس کا عنوان صحابہ کرام کے مقام سے متعلق ہے. چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ماہ محرم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت میں تبرہ کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ کام سال کے سارے مہینوں میں، تمام دنوں میں ہوتا رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ محرم میں اعلانیہ طور پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ بھی ہو پھر بھی صحابہ کا مقام بیان کرنا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب تک کسی کی شان کا نہیں پتہ، کسی کی عظمت کا نہ پتہ ہو، کسی کے مقام کا نہ پتہ ہو، اس وقت تک اس سے محبت بھی بھرپور انداز سے نہیں کی جا سکتی۔ عموماً تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح تاریخ کے اندر مختلف ہستیاں گزری ہیں، تاریخ کے اندر کچھ لوگ گزرے ہیں، صحابہ کرام بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر تو یہ نقطہ نظر ہے تو پھر یقیناً ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بڑے گھاٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا جہان کی مقدس ترین ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، جن سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ کون صحابی ہوتا ہے؟ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ صحابی سے متعلق تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کل مسلم رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، غریب ہے یا امیر ہے، جس مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا وہ صحابی بن جاتا ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، دنیا جہان کا ہر وہ انسان، ہر وہ مرد اور عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ملاقات کی اور پھر زندگی اسی پر گزار دی، اس کو موت آئی تو موت بھی اسلام پر آئی، اس کی زندگی کا آخری سانس بھی دین اسلام پر ٹوٹا ہے، یہ بندہ صحابی کہلانے کا حقدار ہے۔ اور صحابی بنتا کون ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنی محنت سے کوئی انسان صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح نبوت اور رسالت وحبی چیز ہے، اسی طرح صحابیت یہ بھی وحبی چیز ہے۔ دنیا جہان کے اندر کوئی ایک انسان اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اپنے تقوی کی بنیاد پہ، اپنے حسن و جمال پہ، اپنی خوبیوں اور اوصاف کی بنیاد پہ کوئی نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اسی طرح
دنیا جہان کے اندر کوئی انسان اپنی خوبیوں، اپنے کمالات، اپنے اوصاف، اپنی پرہیزگاری، اپنے تقوی کی بنیاد پہ صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح نبی وہ بنے گا جس کو اللہ نبی بنائے گا، رسول وہ بنے گا جس کو اللہ رسول بنائے گا، اسی طرح صحابی وہ بنے گا جس کو اللہ صحابی بنائے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، ورنہ کتنے انسان ایسے ہیں محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود صحابی نہیں بن سکے۔ ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے، اصطلاح کی زبان میں الفاظ آپ یاد رکھیں۔ مخضرمین، مخضرم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی مبارک حیات میں وہ مسلمان تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکا، رسول اللہ کی ملاقات نہیں کر سکا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا، ویسے تو شاید زیادہ نام ہوں گے، لیکن تاریخ دانوں نے 20 ناموں کا تذکرہ کیا، 20 نام ایسے بیان کیے ہیں کہ جو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی میں مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے اور صحابی نہیں بن سکے۔ یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر کسی کے واسطے دار و رسن کہا۔ ورنہ آپ نے سنا ہے اویس کرنی کے بارے میں رحمت اللہ علیہ، رسول اللہ کی زندگی میں مسلمان تھے، لیکن پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچے اس سوچ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، لیکن پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر 1 ہفتہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ صحابی کے شرف سے، صحابیت کے شرف سے محروم رہے۔ اسی طرح ایک وہ خوش نصیب ہستی بھی سفر کیا، ملک شام سے چلے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے۔ ابھی مزدلفہ کے مقام پہ پہنچے کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دفن کر چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے صحابی بنا دے۔ اب اگر آج دنیا کے اندر کوئی انسان یہ اعتراض کرے، صحابہ کی غلطیاں نکالے، صحابہ کی خطاؤں کو پوائنٹ آؤٹ کرے، صحابہ کی بھول چوک کو ان پہ تبرہ بازی کے لیے بنیاد بنا لے، صحابہ کرام سے جو دانستہ نادانستہ طور پہ کچھ خطائیں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، ان کو بنیاد بنا کے آج نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ کفر کے فتوے لگائے، اس انسان کو سوچنا ہوگا کہ یہ صحابی اپنی مرضی سے نہیں بنے، ان کو کائنات کے رب نے بنایا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں اسی منبر سے 20 مرتبہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اب تو آپ کے دل دماغ میں نقش ہو چکا ہوگا اور ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دل دماغ پہ نقش ہونا چاہیے، اس کے الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ کتنا کمال کا قول ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد اتقى قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فوجد قلب خیر قلب الناس قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دل دیکھے، ان دلوں میں
جو دل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پاکیزہ، صاف اور شفاف نظر آیا، اس دل کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پوری کائنات میں جو دل کائنات کے رب کو سب سے زیادہ پاکیزہ، صاف اور شفاف نظر آئے، ان دلوں کو اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے پسند کر لیا کہ یہ دل میں نے اپنے نبی کے صحابی بنانے ہیں۔ ان کا انتخاب میں نے نہیں کیا، ان کا انتخاب تاریخ کے کسی انسان نے نہیں کیا، ان پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا۔ ان کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا رب ہے جو لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے تو صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کائنات کے رب نے آسمان کے ستاروں کی طرح زمین کے ستارے بنایا ہے۔ من کان مستنن فلیستن باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی بندہ زندگی کا طریقہ دیکھنا چاہتا ہے، زندگی گزارنے کے رویے سیکھنا چاہتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سیکھنے ہوں گے، اس طریقے پہ عمل کرنا ہو۔ پانی منگوایا جی۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھئے کہ شرف صحابیت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی۔ عموماً میرا بھی پہلے ذہن یہی تھا، جیسا کہ مجھے کچھ کتابوں سے ملا، کہ تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، یا بسا اوقات 1,24,000 بھی بیان کی جاتی ہے۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے محدث ہیں، ان کا ایک قول حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے مقدمے کے اندر بیان کیا ہے، اور ان کا قول کیا ہے؟ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تو جناب امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 114,000 من الصحابۃ ممن روا عنہ وسمع منہ۔ الاصابہ کے مقدمے میں یہ عبارت موجود ہے۔ امام ابو زرع رازی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کائنات علیہ السلام دنیا سے گئے تھے، آپ کا وصال ہوا تھا، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے والے، آپ کی احادیث کو یاد کرنے والے، آپ سے دین کو سیکھنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1,14,000 ہو چکی تھی۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس میں بچے شامل نہیں ہیں، خواتین شامل نہیں ہیں، بوڑھے جو زیادہ عرصہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گزار سکے شاید وہ شامل نہیں ہیں۔ اگر ان کو شامل کیا جائے تو یقیناً یہ تعداد 1,14,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں بھی پھر بھی صحابہ کرام کی تعداد سے متعلق کوئی تحقیقی چیز نہیں ملتی۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تو ملتا ہے کہ 1,14,000، چلے 1,24,000 بھی اس طرح بن سکتے ہیں، لیکن کنفرم تعداد ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے اندر مراتب کا فرق بھی ہے، رتبوں کا فرق بھی ہے۔ ایک صحابی کا رتبہ دوسرے سے زیادہ ہے، دوسرے کا تیسرے سے زیادہ ہے۔
لیکن یہ اصول یاد رکھنا چاہیے، جس طرح انبیاء کے درمیان افضلیت کا، مرتبے کا انتخاب ہم خود نہیں کر سکتے، اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی فضیلت اور مرتبے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو عموماً یہ سوال بعد میں کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر بیٹھے بسا اوقات کہہ دیتے ہیں نہیں جی فلاں سے ابھی زیادہ افضل تھے، فلاں سے ابھی زیادہ افضل تھے، یا بسا اوقات کچھ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق کو زیادہ مرتبہ کیوں دیا جاتا ہے، جناب علی کو کیوں نہیں ملتا، جناب عمر کو زیادہ مقام کیوں ملتا ہے، جناب عباس کا زیادہ مقام کیوں بیان نہیں کیا جاتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تذکرہ ہو تو بڑے عجیب سے انداز میں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں جو رتبے ہیں، آپس میں جو مقام، فضیلت، مرتبہ ہے، یہ وہی بیان کریں گے جو پیغمبر کائنات نے خود بیان کیا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی شان کو زیادہ بیان کر دیا، ہم بھی اس صحابی کی شان کو زیادہ تسلیم کریں گے۔ دوسرے صحابی کی شان اور عظمت کو بسا اوقات اللہ کے رسول نے مقابلے کے طور پہ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، حدیث میں موجود ہے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جا کے مسلمان ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اگرچہ ان کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، عظیم ترین قربانیاں ہیں، اسلام کی پہلی جنگ کے اندر جہاں خالد بن ولید نے شرکت کی تھی، ایک جنگ کے اندر 9 تلواریں توڑی تھیں، اور اسی جنگ کے اندر آسمان سے وحی آئی، کائنات کے رب نے اپنے نبی کو بتایا کہ آج کے بعد خالد صرف خالد نہیں، یہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جناب خالد بن ولید کا مقام و مرتبہ، فضیلت، شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن جب کسی بدری صحابی کے ساتھ، مہاجر صحابی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، حدیث میں موجود ہے جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ وَسَبَّ خَالِدٌ عبد الرحمن بن عوف، جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برے الفاظ کہہ دیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کو پتہ چلا، صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول کو کہ آج عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے درمیان اس طرح اختلاف ہوا ہے، اور جناب خالد نے عبد الرحمن بن عوف سے یہ کہا ہے۔ پیغمبر کائنات پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ فرمانے لگے لا تسبوا اصحابی، آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب خالد سے کہہ رہے ہیں، خالد میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، حالانکہ جناب خالد بھی صحابی ہے، وہ بھی عظیم کے عظیم، اسلام کے عظیم کمانڈر اور سپہ سالار ہے، عظیم مجاہد ہے، لیکن چونکہ جناب عبد الرحمن کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، دو طرح سے، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مکہ کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، السابقون الاولون میں سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ جناب عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابہ ہے اور صحابی میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے، اور چوتھے نمبر پہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اب جناب خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا یا رسول اللہ من حب الناس الیک، تمام صحابہ میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار محبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائش، مجھے پوری دنیا میں لوگوں میں سے، انسانوں میں سے
مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عمر بن عاص کہتے ہیں لا من الرجال، اللہ کے رسول میں نے تو بندوں کا پوچھا ہے، مردوں میں سے کون ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر، اگر دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے تو مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت مجھے ابو بکر سے ہے رضی اللہ تعالی۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ پھر فرمایا عمر۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا عثمان۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا علی۔ جناب عمر بن عاص مسکرانے لگ گئے۔ کہا عمر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ جب میں آپ سے سوال کروں گا نا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے، آپ میرا نام لیں گے، لیکن اب میں سوال کرنا نہیں چاہتا کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ چلا جائے۔ یہ فرق مراتب، مرتبے کا فرق ہے۔ اسی طرح جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ کے رسول نے باقاعدہ طور پہ جناب عمر ابن خطاب کو ڈانٹا اس بات پہ، اور آپ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کے بارے میں مجھے پریشان نہ کرو۔ معاملہ دو عظیم صحابہ کا تھا، لیکن پیغمبر کائنات علیہ السلام نے جناب عمر کو یہاں پہ عمر کو ڈانٹا ہے، جناب ابوبکر صدیق کو نہیں، کیونکہ پیغمبر کائنات کو محبت بھی ان سے زیادہ تھی، اور یہاں غلطی اور خطا بھی جناب عمر سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان مرتبے تھے، لیکن میں اپنی مرضی سے، آپ اپنی مرضی سے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں صحابی زیادہ افضل تھا، فلاں صحابی کم افضل تھا۔ ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں، پیمانہ وہی چلے گا جو پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ جس صحابی کو اللہ کے رسول نے افضل کہا ہم اس کو افضل مانیں گے، جس صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس صحابی کا مقام زیادہ ہے، ہم اس کے مقام کو زیادہ تسلیم کریں گے۔ اگر میری تمنا یہ ہے کہ بنو ہاشم خاندان کے صحابہ ان کا مقام زیادہ ہونا چاہیے، اگر رسول اللہ نے بیان کیا ہے تو اس کو ماننا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا تو ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم اسی طرح تسلیم کرنے پہ تیار ہیں۔ اپنی مرضی سے صحابہ کرام کو فضیلت اور مقام نہیں دے سکتے، جو رسول اللہ نے دیا وہی ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی روشنی میں جو مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، سب سے افضل ترین صحابہ، سب سے اعلیٰ مقام والے وہ صحابہ کرام ہیں السابقون الاولون، جو مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، اور ارقم بن نبی ارقم، عمار بن یاسر، جناب یاسر کا پورا گھرانہ، سیدہ سمیہ، سیدہ زنیرہ، جناب بلال، خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اسلام کے شروع میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن 10 صحابہ کرام کے نام لے کے ان کو دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ صحابہ کرام زیادہ مقام والے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ چوتھے نمبر پہ ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اطلع علی قلوب العباد، کائنات کے رب نے لوگوں کو دیکھا، بدر کے صحابہ کو دیکھا،
اور نبی کے بدری صحابہ کو دیکھ کے اللہ نے آسمانوں پر اعلان کر دیا، اعملوا ما شئتم، بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں، میرے نبی کے صحابیوں، آج کے بعد تم نیکیاں کرو یا گناہ کرو، اللہ کی فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو، آج کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، کائنات کے رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بدری صحابہ کا مقام ہے۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام زیادہ فضیلت والے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر کائنات کے ساتھ تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ کرام کا نمبر آتا ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ مراتب افضلیت کے، شان کے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ قانون اور اصول بھی ملتا ہے، الصحابۃ کلھم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ قول یاد رکھو، اپنے دل دماغ پہ اس کو نوٹ کرو، تمہاری زبانوں پہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، اور میں دہرا دیتا ہوں، الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ کلھم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ عادل کا معنی کیا ہے؟ نبی کا ہر صحابی وہ شان والا ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے کہ نبی کے کسی ایک صحابی کی غلطی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عادل کا معنی کیا ہوا؟ کہ نبی کے کسی صحابی کی کسی غلطی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ عادل ہونے کا معنی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ جرا کے اسباب سے پاک ہیں، نبی کے صحابہ جھوٹ سے پاک ہیں، نبی کے صحابہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی سے پاک ہیں، نبی کے صحابہ بدعت سے پاک ہیں۔ نبی کا کوئی صحابی کوئی ایسا عمل کرے، کوئی ایسا کام کرے جو نہ کتاب سے نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، پھر بھی نبی کے صحابی کو بدعتی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا معنی ہے کہ نبی کے صحابہ سارے عادل ہیں۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ مقام و مرتبہ دنیا جہان کے اندر، انسانی تاریخ میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اگر یہ مقام و مرتبہ آیا تو پیغمبر کے صحابہ کے حصے میں آیا ہے۔ اسی لیے ابن مبارک کہا کرتے تھے، نبی کے صحابہ عادل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر صحابی کے اندر 5 خوبیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یشہد الجماعہ، نبی کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو جان بوجھ کے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ لا یشرب الخمر، نبی کا کوئی صحابی شراب پینے والا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ لا تکون فی دینی خربہ، نبی کے ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس کے دین میں، جس کی نیکی میں، جس کے ایمان میں کوئی خرابی پائی جاتی ہو۔ چوتھے نمبر پہ لا یکذب، نبی کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس نے زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ نبی کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں لا یکون فی عقل شیئا، کہ جس صحابی کو گناہ اور نیکی کے فرق کا نہ پتہ ہو، نبی کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں۔ اس کا مطلب ہے الصحابۃ کلھم عدول، نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اسی لیے امام ابو بکر العاجری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشریعہ کے اندر، اور یہ کتاب الشریعہ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحابہ کی فضیلت پہ لکھی ہے، صحابہ کی شان اور مقام پہ لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم ترین تابعی ہے، اور کتنے بڑے تابعی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے جید فقیہ انسان ہیں۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے سوال کر لیا، من سید فی البصرہ، خالد یہ بتاؤ بصرہ کے اندر سردار کون ہے، بصرہ کے اندر چودھری وڈیرا کون ہے؟ خالد بن صفوان کہتا ہے، حجاج بن یوسف کو جواب دیتا ہے، الحسن البصری، حسن بصری بصرہ کا سردار ہے۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے، اجنبغی
ان یکون ھذا العبد سیدا، کیا یہ غلام بندہ جس کی ماں بھی لونڈی تھی، یہ غلام انسان یہ سردار ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ خالد بن صفوان نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، وزیروں کو دیکھا، گورنروں کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، علماء کو دیکھا، فقہاء کو دیکھا، حسن بصری کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس سے حدیث کا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حسن بصری حدیث کا عالم ہے، وہ سردار ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ آپ بھی الفاظ پہ غور کریں۔ کہا کرتے تھے اولئک اصحاب محمد، لوگوں یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ نبی کے ساتھی ہیں۔ ان کی شان کیا ہے؟ کانوا ابر ھذی الامۃ قلوبا، پوری امت کے اندر سب سے زیادہ نیک دل اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پیغمبر کے صحابہ کو دیکھو۔ وَأَقَلُّهَا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اگر پوری دنیا میں علم کی گہرائی، بصیرت کی گہرائی، علم کی وسعت تم کہیں دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں نبی کے صحابہ میں نظر آئے گی۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، نبی کے صحابہ وہ ہیں جو تکلف سے پاک ہے، بناوٹ سے پاک ہے، تصنع سے پاک ہے، دکھلاوے سے پاک ہے، ریاکاری ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اختارہم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ، کائنات کے رب نے ان لوگوں کو، نبی کے ان صحابہ کو اپنے پیغمبر کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ، تمہیں چاہیے، تمہاری ذمہ داری، تمہارا فرض یہ ہے کہ تمہارا اخلاق نبی کے صحابہ کے اخلاق جیسا ہو۔ وَطَرَائِقَهُمْ، تمہاری زندگی کا طریقہ نبی کے صحابہ کے طریقے جیسا ہو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، حسن بصری کہتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ نبی کا ایک ایک صحابی صراط مستقیم پر چلتا رہا اور اسی صراط مستقیم پہ زندگی گزار کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جناب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورہ والسنہ۔ امام مالک فرماتے ہیں لوگوں، آج جس طرح تم دیکھتے ہو کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو قرآن کی صورتیں یاد کرواتے تھے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو نبی کی سنت یاد کرواتے تھے، امام مالک فرماتے ہیں میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا، میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے سلف صالحین کو دیکھا کہ سلف صالحین اسی طرح نبی کے صحابہ کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھایا کرتے تھے۔ سلف صالحین، محدثین، فقہائے کرام، ائمہ دین اپنے بچوں کو ابو بکر سے محبت کرنا، جناب عمر سے محبت کرنا ایسے سکھاتے تھے جیسے آج ہم اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آخری بات کہہ دیتا ہوں آج کس موضوع کے حوالے سے، ایوب سختیانی بیان کرتے رحمت اللہ علیہ ومن احسن الصلاۃ علی اصحاب محمد فقد بری من النفاق، جو بندہ نبی کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں دعائیں کرتا ہے، وہ بندہ منافقت سے پاک ہو جاتا ہے۔ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، اور جس کسی مسلمان نے نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر تھوڑی سی عداوت پیدا کر لی، تھوڑا سا نقص پیدا کر لیا، وہ بندہ بدعتی بن جائے گا، مخالف للسنتی، نبی کی سنت کا مخالف ہو جائے گا، وہ سلف الصالح، اور سلف صالحین کے طریقے کا مخالف ہوگا،
اور اگلی بات بڑی کمال کی کرتے ہیں، وَخَافُوا أَلَّا يَصْعَدَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ إِلَى السَّمَاءِ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے جس کے دل میں نبی کے ایک صحابی کے بارے میں بغض اور عداوت موجود ہے، اس کی کوئی نیکی آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتی، اس کی کوئی نیکی اللہ کا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ یحبہم جمیعا ویکون قلبہ سلیما۔ ہر انسان کی نیکیاں تبھی قبول ہوں گی جب اس کا دل نبی کے صحابہ کے بارے میں صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، اور اس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے، تب اس کی نیکیاں اللہ قبول کرے گا، ورنہ اس کی نیکیاں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کائنات کا رب ہمیں اپنے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اپنے نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والا بنا دے۔ نبی کے صحابہ کی عظمت، ان کی شان و شوکت اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے بسا دے کہ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رچ بس جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں اس فخر کے ساتھ جائیں کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا جن سے ہماری محبت ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری محبتیں اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں قبول فرما لے، تاکہ کل کو جہاں تیرے نبی کے صحابہ کھڑے ہوں ہمیں بھی وہاں پہ مقام مل جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔